ایک وسیع عریض شہر کے کنارے ایک بوسیدہ مگر صاف ستھرا محلہ تھا۔ اسی محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف نہ بہت امیر تھا نہ بہت غریب، مگر اس کے دل میں ایک ایسی دولت تھی جو دنیا کے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ سے سچی محبت۔ یوسف بچپن ہی سے دوسروں سے مختلف تھا۔ جب بچے کھیل کود میں مشغول ہوتے، وہ مسجد کے صحن میں بیٹھا بزرگوں کی باتیں سنتا۔ اس کی ماں ایک نیک دل عورت تھی جو اکثر کہا کرتی، بیٹا دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس اللہ باقی رہے گا، اگر اللہ سے جڑ گئے تو سب کچھ مل جائے گا۔ یہ باتیں یوسف کے دل میں گھر کر گئیں۔ وقت گزرتا گیا، یوسف جوان ہوا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی جہاں وہ دیانتداری سے کاروبار کرتا، ناپ تول میں کمی نہ کرتا، جھوٹ نہ بولتا۔ لوگ کہتے، یوسف ذرا عقل سے کام لو، اس دور میں سچ بول کر کون کامیاب ہوا ہے؟ یوسف مسکرا کر جواب دیتا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہو وہ نقصان میں بھی نفع دیکھ لیتا ہے۔ لیکن دنیا کا دستور یہی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ آزمائش کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ایک دن اچانک بازار میں آگ لگ گئی، کئی دکانیں جل کر راکھ ہو گئی۔ یوسف کی دکان بھی انہی میں شامل تھی۔ ساری جمع پونجی، سارا سامان، سب کچھ ہاتھ۔ لوگ افسوس کے لیے آئے، مگر کچھ نے دل میں شکر کیا کہ ان کی دکان بچ گئی۔ یوسف نے راکھ کے ڈھیر کو دیکھا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور صرف اتنا کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، تو مجھ سے ناراض نہ ہو، بس یہی کافی ہے۔ اب یوسف کے پاس روزگار نہ تھا۔ کچھ دن گزرے، گھر میں فاقے ہونے لگے، مگر اس کے لبوں پر کبھی شکایت نہ آئی۔ فجر کے بعد وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر رو رو کر دعا کرتا۔ ایک رات اس نے سجدے میں کہا، اے اللہ میں تجھ سے دنیا نہیں مانگتا، بس اپنا قرب مانگتا ہوں۔ اگر بھوک میں تیرا نام نصیب ہو تو وہ بھی نعمت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اللہ سے محبت کی حقیقت سامنے آتی ہے، جب بندہ نعمت میں نہیں تکلیف میں بھی اللہ کو نہ چھوڑے۔ چند دن بعد ایک امیر تاجر یوسف کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں تمہاری دیانت سے متاثر ہوں، میرے ساتھ کام کرو، دولت ہوگی، عزت ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ بعض معاملات میں آنکھ بند کرنی پڑے گی۔ یہ یوسف کے لیے بڑا امتحان تھا۔ غربت، بھوک، ذمہ داریاں سب سامنے تھیں۔ یوسف نے ایک رات سوچ میں گزاری، پھر فجر کے وقت مسجد میں جا کر کہا، یا اللہ اگر یہ کام تیرے قریب لے جائے تو آسان کر دے، اور اگر تجھ سے دور کرے تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے۔ دل کو سکون نہ ملا۔ یوسف نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ لوگوں نے کہا، یہ پاگل ہے، قسمت خود دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ مگر یوسف جانتا تھا، جو اللہ کو پالے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ ایک رات یوسف بیمار پڑ گیا، بخار شدید تھا، کوئی تیماردار نہ تھا۔ تنہائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، اے اللہ اگر دنیا میں کوئی میرا نہیں تو میرا ہے، مجھے یہی کافی ہے۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی روشنی ہے اور دل میں عجیب سا سکون اتر رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگلی صبح محلے کے ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے یوسف کے لیے کام کا انتظام کر دیا، عزت والا، حلال اور سکون بخش۔ وقت کے ساتھ یوسف کی حالت بدلنے لگی، رزق میں برکت آئی، عزت بڑھی، لوگ مشورہ لینے آنے لگے، مگر یوسف وہی رہا، سادہ، عاجز، اللہ والا۔ وہ کہتا، مجھے دولت میں نہیں بدلا، مجھے اللہ نے سنبھالا ہے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یوسف تم اللہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ یوسف نے جواب دیا، کیونکہ جب سب چھوڑ گئے اللہ نے نہیں چھوڑا، جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ تھا، اب سب کچھ ہے تب بھی بس اللہ ہی کافی ہے۔ یوسف بوڑھا ہو گیا۔ ایک رات فجر کے وقت اس نے آخری سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ میں نے تجھے چاہا، اب تو مجھے اپنا بنا لے۔ اسی سجدے میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ لوگوں نے کہا یہ شخص امیر نہیں تھا مگر کامیاب تھا، کیونکہ اصل کامیابی اللہ سے محبت ہے۔ سبق: اللہ سے محبت نعمت میں نہیں آزمائش میں ثابت ہوتی ہے۔ جو اللہ کو مقصد بنا لے دنیا خود پیچھے آتی ہے۔ سچی محبت شکایت نہیں شکر سکھاتی ہے۔
इस्लामी सबक आमोज कहानियाँ और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।